محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق فصل فی آداب الاغتسال ومکروہاتہ ہے۔ فصل فی آداب الاغتسال ومکروہاتہ۔ فصل یہ یا تو خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور یا یہ مبنی ہے عامل نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ تو فصل موصوف اور فی حرف جار، آدابی یہ مجرور ہے اسی فی کی وجہ سے، مضاف ہے، اور الاغتسالی یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ومکروہاتہ، مکروہات مجرور ہے اغتسال پر معطوف ہونے کی وجہ سے۔ اغتسال معطوف علیہ، مکروہات ہی اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوگا آداب کا۔ آداب مضاف الیہ سے مل کے مجرور ہوگا فی کا، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کا۔ ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کے صفت ہوگی فصلن کی۔ فصلن موصوف اپنی صفت سے مل کر یا تو خبر ھذا مبتدا محذوف کی، اور یا یہ عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، تو اس کا کوئی عامل نہیں ہوگا تو یہ مبنی رہے گا۔ آداب الاغتسالی ہی آداب الوضوء۔ آداب یہ ادب کی جمع ہے۔ آداب مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور یہ مضاف ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں ہے۔ الاغتسالی یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مضاف الیہ سے مل کے یہ مبتدا ہے، اور ہیا یہ صیغہ فصل ہے۔ صیغہ فصل جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو دونوں کے درمیان ایک ضمیر آتی ہے، اس کو صیغہ فصل کہتے ہیں۔ اس صیغہ فصل کے بارے میں ترکیب کے اعتبار سے نحویوں کے دو مذہب ہیں۔ ایک مذہب امام خلیل کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ لا موضع لہو، اس کے لیے ترکیب کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی ترکیب میں کچھ نہیں بنتا۔
اور جمہور نحویوں کا کہنا ہے کہ یہ صیغہ فصل مبتدا بنتا ہے اور ما بعد اس کی خبر پھر جملہ ہو کے پھر خبر ہوتی ہے مبتدا اول کی. تو دونوں طرح سے ترکیب کی جا سکتی ہے، یا صیغہ فصل کچھ نہیں ہے یا مبتدا بنا دیا جائے. اور آدابو یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، یا تو حیا کی یا آداب الاغتسال کی. الوضوئی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ مضاف الیہ سے مل کر مستثنی منہ ہوا. مستثنی منہ الا حرف استثناء ہے، انا موصول حرفی، اور ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے. لا یستقبلو فعل مضارع منفی ہے اور یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے. اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اور القبلۃ مفعول بہ. لأنہ یکون غالبا مع کشف العورت. لأنہ لام حرف جار، انا موصول حرفی، ہا ضمیر اس کا اسم، یکون فعل ناقص، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، غالباً مفعول فیہ، مع مضاف، کشف مضاف الیہ مضاف، اور العورت مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کے مع کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی ہوا، ثابتاً اسم فاعل مقدر کا. ثابتاً اسم فاعل ہوا پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کے خبر. یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر. انا کا اسم اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ. انا موصول حرفی کا، انا موصول حرفی اپنے صلے سے مل کے بتاویل مفرد ہو کر مجرور، لام حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوا لا یستقبلو کا. اب لا یستقبلو فعل مضارع منفی اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر انا کی. انا موصول حرفی کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ. موصول حرفی اپنے صلے سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مستثنی. آداب الوضو مستثنی منہ کا، مستثنی منہ اپنی مستثنی سے مل کر خبر. آداب الاغتسال مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وَكُرِهَ فِيهِ مَا كُرِهَ فِي الْوُضُوءِ. تو کرہ فعل ماضی مطلق مجہول،
صیغہ واحد مذکر غائب. فی ہے فی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو. ما اسم موصول، کرہا فعل ماضی مجہول، ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اور فی حرف جار الوضوء مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو. فعل مجہول اپنے نائب فاعل ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کے نائب فاعل. فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فصل الاشیاء التي یسن لها الاغتسال. یہ عبارت بریکٹ یعنی قوسین میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل نسخے میں نہیں ہے. بعد میں جدید نسخے میں بڑھا دی گئی ہے. تو اس بڑھی ہوئی عبارت کو دیکھتے ہوئے فصل الاشیاء التی یسن لها الاغتسال پڑھا جائے گا. ان چیزوں کی فصل، ان چیزوں کی فصل یعنی ان چیزوں کے بارے میں فصل. یسن لہا جن کے لیے سنت ہے، الاغتسال غسل کرنا. تو ان چیزوں کی فصل یعنی ان چیزوں کے بارے میں فصل جن کے لیے غسل کرنا سنت ہے. تو فصل مضاف ہے اور الاشیاء التی یسن لها الاغتسال یہ الاشیائی موصوف مضاف الیہ ہے، اور التی اسم موصول، یسن فعل مضارع مجہول، لہا اس کا ظرف لغو، اور الاغتسال نائب فاعل. فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. التی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر صفت. الاشیاء موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ فصل کا. فصل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یا تو خبر ہوئی مبتدا محذوف ھذا کی، یا یہ عنوان ہے، ہیڈنگ ہے. اس صورت میں یہ مبنی بر ضم رہے گا. یسن الاغتسال لاربعۃ اشیاء. یسن فعل مضارع مجہول مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہے کیونکہ یہ صحیح مجرد ہے. الاغتسال یہ مرفوع ہے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے. لام حرف جار، اربعتی یہ مجرور ہے لام حرف جار کی وجہ سے. مضاف ہے اشیاء یہ غیر منصرف ہے
اور اس میں الف ممدودہ دو سبب کی جگہ قائم ہے، اور یہ مجرور ہے مضافلہ ہونے کی وجہ سے، اور غیر منصرف کا جر فتحے کے ساتھ ہے، اس لیے اشیاء۔ تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو یسنو کا، یسنو فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ صلاۃ الجمعتی، صلاتو اور اس کے بعد میں جو اور باقی ہیں یہ صلاۃ العیدین، تو یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر بدل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بدل تب ہو سکتے تھے یہ جبکہ آگے للاحرام وللحاج فی عرفہ بعد الزوال، اس میں للاحرام اور للحاج میں الف لام نہ ہوتا، لام نہ ہوتا، تب بدل بھی ہو سکتا تھا۔ اب تو 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ پہلی چیز جمعے کی نماز ہے، دوسری چیز عیدین کی نماز ہے، اور احرام کے لیے سنت ہے، اور حاجی کے لیے سنت ہے۔ اس طرح سے ترکیب کرنی ہوگی۔ تو احدھا صلاۃ الجمعۃ و ثانیھا صلاۃ العیدین ویسن الاغتسال للاحرام وللحاج فی عرفہ بعد الزوال۔ تو احدھا بترکیب اضافی مبتدا، صلاۃ الجمعۃ بترکیب اضافی خبر۔ اور ثانیھا بترکیب اضافی مبتدا اور صلاۃ العیدین بترکیب اضافی خبر۔ اور للاحرام جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوگا یسنو فعل مقدر کا، یسن الاغتسال۔ وللحاج یعنی ویسن للحاج فی عرفہ بعد الزوال، بعد الزوال یہ مفعول فی ہوگا اسی یسنو فعل مقدر کا۔ وَيُنْدَبُ الْاِغْتِسَالُ فِي 16 شَيْئًا، یندبو فعل مضارع مجہول، اور الاغتسال یہ مرفوع ہے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے، فی حرف جار 16 16 مبنی ہے، دونوں جز مبنی، تو 16 ممیز، اور شیئن یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، تو شیئن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر
ظرف لغو، فعل مجہول اپنے نائب فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لمن اسلم طاہرا، لام حرف جار، من اسم موصول اور اسلم فعل ماضی، ہوا ضمیر پوشیدہ ذوالحال، ہوا پوشیدہ ذوالحال، طاہرن یہ منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، تو طاہرن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا یندبو فعل مقدر کا، یا اسی یندبو کا بھی ہو سکتا ہے ظرف لغو، یندب الاغتسال فی ستۃ عشر شیئا لمن اسلم طاہرا، تو اسی یندبو کا ہوا۔ ولمن بلغ بالسن، واو حرف عطف، لام حرف جار، من اسم موصول، بلغ فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، بالسن ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف ہوا، پیچھے جو لمن آیا، لمن اسلم طاہرا، تو لمن اسلم طاہرا میں لمن جار مجرور سے مل کے معطوف علیہ ہو جائے گا، اور لمن بلغ بالسن یہ معطوف اول، ولمن افاق من جنون، تو واو حرف عطف، لام حرف جار، من اسم موصول، افاقہ فعل، ہوا پوشیدہ فاعل، اور من حرف جار، جنون مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کے معطوف ثانی، اب یہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کے ظرف لغو ہوا یندبو کا۔ وعند حجامۃ وغسل میت، تو واو حرف عطف، عند مضاف، حجامۃ معطوف علیہ، اور غسل میت بترکیب اضافی معطوف، حجامۃ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے مضاف الیہ ہوا اندا کا، اندا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے
مفعول فی ہوا یندب الاغتسال مقدر کا، یندبو فعل مضارع مجہول، الاغتسال نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وفی لیلۃ براءۃ ولیلۃ القدر اذا رآہا، تو وفی واو حرف عطف، فی حرف جار، لیلۃ مضاف، براءۃ مضافل، مضافل سے مل کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، لیلۃ القدر بترکیب اضافی معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا یندب الاغتسالو کا، اذا ظرف زمان، مضاف، رآ فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی، مفعول فی، فعل مجہول اپن نائب فاعل ظرف لگ مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ولدخول مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو واو حرف عطف اور لام حرف جار، دخول مضاف، مدینت مضافل مضاف، النبی مضافل، مضافل سے مل کے دخول کا مضافل، مضافل سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے معطوف علیہ، واو حرف عطف للوقوف بمزدلفہ غداۃ یوم النحر، تو لام حرف جار وقوف مصدر، بمزدلفہ با حرف جار، مزدلفہ مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو مصدر کا، غداۃ مضاف، یوم النحر بترکیب اضافی مضافل، مضافل سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مضافل سے مل کے مفعول فی، مصدر اپنے ظرف لگ مفعول فی سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہوا یندب الاغتسال مقدر کا، بترکیب معلوم، فعل مجہول نائب فاعل اور ظرف لفظ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وعند دخول مکہ، تو عند مضاف، دخول مضافل مضاف، مکہ مضافل، مضافل سے مل کے عند کا مضافل، مضافل سے مل کے مفعول فی، وہی یندب الاغتسال مقدر کا، ولطواف الزیارت ولصلاۃ کسوف و استسقاء و فزع و ظلمۃ و ریح شدید، تو واو حرف عطف، لام حرف جار، طواف مضاف، زیارت مضافل، مضافل سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے معطوف علیہ، اور ولصلاۃ کسوف، واو حرف عطف، لام حرف جار، صلاۃ مضاف، کسوف معطوف علیہ، واو حرف عطف، استسقاء معطوف اول، واو حرف عطف، فزع معطوف دوم، واو حرف عطف، ظلمۃ معطوف سوم، واو حرف عطف، ریح شدیدۃ بترکیب توصیفی معطوف چہارم، معطوف علیہ معطوف سے مل کے مضافل صلاۃ کا، صلاۃ مضافل سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کے ظرف مستقر ہوا یندب الاغتسال مقدر کا۔
تو اب ترکیب ہو چکی، اب ترجمہ اور مسائل کا خلاصہ کرتے ہیں۔ فصل فی آداب الاغتسال و مکروہاتہ، غسل کے آداب اور اس کے مکروہات کے بارے میں فصل، یعنی اس فصل میں غسل میں کتنے آداب ہیں کیا کیا، اور غسل میں کتنے مکروہات ہیں کیا کیا، یہ بیان کیے جائیں گے۔ آداب الاغتسال ہے آداب الوضوء، غسل کے آداب وضو کے آداب ہی ہیں، یعنی جو باتیں وضو میں آداب سے ہیں تو وہ غسل میں بھی آداب سے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وضو میں جو ہے دعائیں پڑھنا مسنون ہے، جو دعائیں معصورہ وارد ہوئی ہیں تو انہیں پڑھنا مسنون ہے، لیکن غسل کرتے وقت چونکہ اکثر برہنہ ہوتا ہے تو بولنا منع ہے، دعائیں پڑھنا تو دور کی بات ہے، بولنا بھی منع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو میں استقبال قبلہ آداب وضو سے ہے، لیکن غسل میں استقبال قبلہ منع ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر کشف عورت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی برہنہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہیں آداب وضو اور آداب غسل میں۔ تو آداب وضو، آداب غسل آداب وضو ہی ہیں، الا انہ لا یستقبل القبلۃ، مگر بات یہ ہے یا فرق یہ ہے کہ استقبال قبلہ نہ کرے، استقبال قبلہ نہ کرے، لأنہ یکون غالباً مع کشف العورتی، اس لیے کہ وہ غالباً کشف عورت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جسم کھلا ہوتا، برہنہ ہوتا، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا۔ وَکُرِہَ فِیہ مَا کُرِہَ فِی الْوُضُوءِ، اور اس میں مکروہ ہیں وہ باتیں، وہ باتیں، یہ ما موصولہ صلے سے مل کے نائب فاعل ہے، تو اس میں وہ باتیں مکروہ ہیں جو باتیں وضو میں مکروہ ہیں۔ اب کلمہ ما معنی کے اعتبار سے عام ہے، تو اس لیے ترجمے میں جمع بول سکتے ہیں، جمع، اس میں یعنی غسل میں وہ باتیں مکروہ ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں۔ فصل یا فصل الاشیاء التي یسن لها الاغتسال، ان چیزوں کی فصل، ان چیزوں کی فصل کا مطلب ہے ان چیزوں کے بیان میں فصل جن کے لیے غسل کرنا سنت ہے، ان چیزوں کی فصل
جن کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ یسن الاغتسال لأربعۃ اشیاء، غسل کرنا یا غسل سنت ہے 4 چیزوں کے لیے، لأربعۃ اشیاء 4 چیزوں کے لیے۔ صلاۃ الجمعۃ، یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ مرفوع ہو تو خبر بنے گا مبتدا محذوف احدھا کی، اور اگر مجرور ہو تو اربعۃ اشیاء سے بدل بنے گا، اور اگر منصوب ہو تو آنی فعل نکلے گا، تو اسی حساب سے ترجمہ ہو جائے گا۔ غسل کرنا سنت ہے 4 چیزوں، جمعے کی نماز، عیدین کی نماز، اور احرام، اور عرفہ میں حاجی کے لیے۔ اور اگر خبر بنائیں گے تو ان میں سے ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور منصوب تو میں مراد لیتا ہوں۔ تو صلاۃ الجمعۃ جمعے کی نماز، و صلاۃ العیدین اور عیدین کی نماز، دونوں عیدوں کی۔ اور احرام کے لیے، حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، غسل کرنا مسنون ہے۔ اور حاجی کے لیے مقام عرفہ میں زوال کے بعد، تو زوال کے بعد مقام عرفہ میں حاجی کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ وَيُنْدَبُ الْاِغْتِسَالُ فِي 16 شَيْئًا، اور غسل کرنا مستحب ہے، مستحب، غسل کرنا مستحب ہے 16 چیزوں میں، 16 چیزوں میں یعنی 16 چیزوں کے لیے، تو غسل کرنا 16 چیزوں کے لیے مستحب ہے۔ لمن اسلم طاہرا، اس آدمی کے لیے جو پاک ہو کر مسلمان ہوا، تو جو آدمی پاک ہو کر مسلمان ہوا تو اس کے لیے غسل کرنا دوبارہ سے یہ مستحب ہے۔ وَلِمَن بَلَغَ بِالسِّنِّ، اور اس آدمی کے لیے جو عمر کے لحاظ سے بالغ ہوا، اس آدمی کے لیے جو عمر کے لحاظ سے بالغ ہوا۔ ابھی علامتیں نہیں پائی گئیں بالغ ہونے کی،
لیکن عمر ہو گئی بالغ ہونے کی تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر علامتیں پالی جائیں تو غسل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ علامت پالی جائیں یعنی احتلام وغیرہ ہو جائے تب تو ظاہر ہے کہ غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ ولیمن افاقہ من جنون، اور اس شخص کے لیے جو جنون سے پاگل پن سے صحت یاب ہوا، تو کسی پہ پاگل پن سوار ہو گیا تھا تو اب پاگل پن سے اسے افاقہ ہوا، صحت یاب ہوا، تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ وَعِنْدَ حجامتن، اور حجامت کے وقت یعنی حجامت بنوائی تو غسل کرنا مستحب ہے۔ وغسل میتن، اور میت کے غسل کے وقت میت کو غسل دیا تو خود غسل کرنا مستحب ہے۔ وفی لیلت براءۃ، اور شب برات میں، الگ سے فضیلتیں ہیں اس کی۔ ولیلۃ القدر، اور شب قدر میں، اذا رآہا، جب کہ اس کو دیکھے، کچھ علامتیں دیکھے شب قدر کی کہ آج شب قدر ہے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ علامتیں ہر ایک کو نہیں دیکھتی ہیں، بلکہ جن کو اللہ رب العزت نے خاص نظر عطا فرمائی ہوتی ہے، جن کو اپنا قرب دیا ہوا ہوتا ہے، ان کو دیکھتی ہیں۔ ولدخول مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کے لیے۔ وللوقوف بمزدلفۃ غداۃ یوم النحر، اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے قربانی کے دن صبح کو مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے۔ وعند دخول مکہ، اور مکہ شریف میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ ولطواف زیارت، اور طواف زیارت کے لیے۔ ولصلاۃ کسوف و استسقاء، اور گہن کی نماز کے لیے اور استسقاء کی نماز کے لیے، گہن اور استسقاء کی نماز کے لیے۔ وفزع، اور گھبراہٹ کے وقت، جب گھبراہٹ ہو رہی ہو تب غسل کرنا مستحب ہے۔ وظلمۃ، اور اندھیری کے وقت، جب اندھیرا زیادہ چھا رہا ہو تو غسل کرنا مستحب ہے۔ وریح شدیدۃ، اور سخت ہوا کے وقت یعنی جب سخت ہوا چلے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔